प्रवक्ता, अंतिम प्रवक्ता, इंग्लिश में लास्ट पैगंबर, आखिरी। तो अल्लाह तबारक व तआला का ये फजल, अल्लाह का ये करम हुआ कि हमको अल्लाह ताला ने ऐसे नबी की उम्मत में पैदा फरमाया जिस नबी की उम्मत में क़यामत के करीब हजरत ईसा इब्ने मरियम जो अपने वक्त के जलीलुल कद्र पैगंबर साहिब किताब नबी वो बहैसियत उम्मती आने वाले हैं, बहैसियत खलीफा। तो जाहिर बात है कि बहुत बड़ा मर्तबा हमारे नबी को अल्लाह ताला ने दिया। तब हमारी जिम्मेदारी क्या, खत्म नबूवत का पैगाम, खत्म नबूवत की तालीम, खत्म नबूवत का अकीदा वो घर घर आम करते हुए अब मिसाल के तौर पर जफरगढ़ मंडल के जिम्मेदार भी नौजवान भी आ चुके हैं। तब आप लोगों से खास गुजारिश है कि देखो मामूली नहीं समझना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का मसला, आबरू का मसला, ये इसलिए सहाबा क्या करे मालूम, मुसैलमा कज़्ज़ाब झूठा क्या कर दिया, और नबी का दावा कर दिया, दावा करके हजारों लोगों को भटकाना शुरू कर दिया। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु क्या किए, फौरन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिए, जाओ लश्कर को भिजाए। 12,000 का लश्कर निकला, 12,000। और फिर वो मर्दूद क्या बोलता था मानो, नबी मानो, लेकिन साथ में मुझे भी नबी मानो बोलता था। मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी होने का इनकार करता नहीं बोलता था। समझो, जैसे कादियानी हल्ला जो है उनका भी सेम यही केस। अब इसी गाँव में आप किसी कादियानी से मिलकर पूछेंगे, अरे क्या रे मियां तुम ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते क्या, बोल तो कैसे नहीं मानते, मानते हम ना मानते, कोई कादियानी नहीं मानते नहीं बोलता, मानते ही बोलता। देखो यहाँ क्या है कि दो का उद्देश्य, अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आखिरी नबी मान लिया तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो भी किसी भी किस्म के नबी होने का दावा करे वो काफिर है, बोल। अब नहीं बोलता, ये पकड़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता, तो आखिरी नबी जब मानता तो मिर्जा कादियानी हो या शकील बिन हनी हो झूठे नबी का दावा करे, ये दावा करने वाले को काफिर है बोल, और मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, बोल। हरगिज़ नहीं बोलता। हाँ पकड़े जा रहे। देखो जब तू जुबान से बोल रहा मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता, तो मानता बोले तो ये भी साथ में बोल कि झूठा जो नबी का दावा किया मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हो या शकील बिन हनी जो भी हो, जो भी दुनिया में वर्ल्ड में मैं नबी बोल के दावा किया, बस वो काफिर है, वो मुसलमान नहीं होता, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। बोले तो तू अपना है, तू अपना है, खादी नहीं होता। असल में आम पब्लिक को पता नहीं। अब कुंडूर में ये हालत, इसी तरह काटापिली में चंद मकान, पालापुर्ती में चंद मकान, जहाँ जहाँ भी है ये लोग क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा लिख दिया। अब बताता देखो हम ना कलमा क्या पढ़ रहे हैं, तुम जो कलमा पढ़ रहे हो वो कलमा पढ़ रहे हैं, फिर हम काफिर कहीं को कलमा को काफिर बोलने का नहीं है ना, फिर कहीं को काफिर बोला जा रहा हमको, ये सवाल और से सुनो। तो अब आप लोग हम और से सुनो, हमारी उलमाए कराम कई साल पहले कादियानी का बेटा जिंदा था, उससे सवाल करे, अरे मियाँ तू कलमे के अल्फाज क्यों नहीं बदले, तुम लगा तुम्हारा झूठा पैगंबर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलग और हमारे सच्चे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग है, तो जब नबी बदल गया तुम्हारा तो कलमे के अल्फाज तब्दील क्यों नहीं करे। समझे, आना समझ, असल समझा नहीं आना है, समझ में आ गया आप लोगों को, समझे, समझ में आया। कई सालों से टोटल 23 साल मुकम्मल हो गए, 24 साल से समझाते जा रहे हैं हम लोग मुसलसल देहातों में,
जफर गढ़ में भी जुमा पढ़ा के, अतराफ अकनाफ के गांव में भी जुमा पढ़ा के, हर जगह सब लोगों को समझाए, आप लोगों को समझ में आया। और असल मसला क्या है, समझाने आना है, दूसरों को समझाने आना है। कलमे का फर्क बता रहा हूँ, खत्मे नबूवत का फर्क से 2 फर्क बता रहा हूँ इस वक्त। कलमे का फर्क क्या है, जब तुम्हारा झूठा नबी अलग है तो फिर कलमे के अल्फाज ला इलाहा इल्लल्लाह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी रसूलुल्लाह पढ़ना चाहिए था, लेकिन तुम ऐसा नहीं पढ़ रही। मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के पब्लिक को धोखा कैसे दे रही। बोलते हमारे उलमा सवाल करें, सुन ये सवाल तो इसका जवाब कादियानी का बेटा बशीर अहमद कलमतुल फस्ल किताब पेज नंबर 158 नूटा 58 समझिए 158 अब लिख रहा जाओ क्या बोल के, ये जो मसीह मौऊद यानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये सीक्रेट पूरी बता रही। सुनो आगे क्या लिखा, जो इस्लाम फैलाने के लिए दोबारा दुनिया में आया। एक आदमी एक ही मर्तबा जन्म लेता, जो 2 जन्म पुनर्जन्म नहीं लेता। ఒక వ్యక్తి ఒకేసారి మాత్రమే ఈ ప్రపంచంలో వస్తాడు, రెండవసారి రావడం పుట్టడం ఇస్లాంలా లేనే లేదు। तो क्या लिखा, मसीह मौऊद यानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी तने मोहम्मद रसूलुल्लाह मिगरा ఆయన ఇస్లాం వ్యాపింపచే దానికి రెండవసారి ప్రపంచంలో వచ్చాడు। ये सीक्रेट है। अब पूछो, अब ये लोग कादियानी से तौबा करके आए, पूरी जिंदगी में कभी एक मरतबा तो ये बोले क्या, पूछो नहीं बोले होते, उनसे पूछो और ये कभी नहीं बोले, हमारे माने भी नहीं बोलते हैं, धोखे में रखे। असल क्या है, पूरे धोखे में रख रहे हैं ना, क्लियर खुला खुला अगर बोलते ना ये सीक्रेट रिपोर्ट हो तो इनके कादियानी इनको जूते मार के भगा देते, समझे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मरतबा आए, 1 मरतबा आए। अब इन लोगों को पूछे ना कादियानी से आए जो 1 मरतबा बोले, अरे तो फिर तुम लोगों को नहीं बोले हो ना, हम तो और नहीं बोले। देखो क्या लिख रहा, मिर्जा कादियानी खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह తనే మొహమ్మదుల్లా ఆయన ఇస్లాం వ్యాపింపచేయడానికి రెండవసారి ప్రపంచంలో వచ్చారు। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा इस दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलाम अहमद कादियानी की शक्ल में आए बोल के बोल रहा हूँ। तो ये इन अवाम को नहीं बता रही, कुंटूर में नहीं बता रही, गाठापल्ली में नहीं बता रही, जीतमरी में नहीं बता रही, मेकड़पुर में नहीं बता रही, बालाकोटी में नहीं बता रही, मैदारम में काचन कादियान वहाँ नहीं बता रही, रामाराम में एक कादियानी है उन लोगों को भी नहीं बताए। खुला खुला बोलना, अरे धोखा क्यों दे रहे, छुपा रहे को, साफ साफ बोलो बोल रहे हम लोग, क्लियर। अब मैदारम में 13 मार्च 2005 को रखे, आओ बैठ के बात करेंगे, वो तो नहीं है। बालाकुर्ती में रखे, बात करेंगे, वो तो नहीं है। तुलूर गेस्ट हाउस में रखे, बात करेंगे, वो तो नहीं है। और चन्नराव पीएस में रखे, बात करेंगे, वो तो वहाँ भी नहीं है। अरे नहीं साहब हम नहीं आते, हम नहीं बैठते, माफी मांगते, आज का सबको लिखे चले आते। अरे धोखा, हुकूमत को भी धोखा दे रही है। हुकूमत क्या बोल रही है भाई, हर एक का मजहब का प्रचार करके वो बोल रहे, किसी के मजहब को बिगाड़ के तब्दील करके बेचने का हक नहीं है तुम्हारे को। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही मर्तबा आए और एक ही मर्तबा जन्म लेता है एक आदमी। तो उन क्या बोलता है, 2 मर्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, 1 मर्तबा मक्के में मदीने में वहां, और फिर दूसरी मर्तबा कादियान में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की शक्ल में दोबारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए बोल के बोला। ये है अकीदा, और ये चीज पब्लिक को नहीं बता। आगे क्या रहा, हाँ अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह कोई और आता तो कलिमे में अल्फाज बदलने की जरूरत पेश आती है। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मिर्जा कादियानी की शक्ल में दोबारा आए, इसलिए चेंज नहीं करे। వ్యాపింపచేయడానికి రెండవసారి ఈ ప్రపంచంలో వచ్చాడు కాబట్టి మనకు కొత్త కలిమతో లా ఇలాహా ఇల్లల్లాహ్ మిర్జా గులాం అహ్మద్ కాదియానీ రసూలుల్లాహ్ क्या लिख रहा, కొత్త కలిమ అవసరం లేదు। ఒకవేళ ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం స్థానంలో మరొక వ్యక్తి వచ్చినట్లయితే మనకు కొత్త కలిమ అవసరం ఉండేది। ये सीक्रेट बात है, ये पब्लिक पे नहीं बता रहे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा आए क्लियर नहीं रहे। और मिर्जा कादियानी झूठा जो नबी है, इसके बाद इसको नबी मानते हैं, रसूल मानते हैं, बल्कि क्लियर खुला नहीं बोल रहे, आखिरी नबी बोल के बोलते नहीं। अब सबको धोखे में रखे। इसलिए आज यदि पंडितों को भी बड़े बड़े सबको बोलते, अरे मियाँ आओ बैठ के देख लो, ये चीज तुम्हारी ओरिजिनल किताबों में है।
تو اب کلمے کا فرق آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، دوسروں کو سمجھانا کہ لا الہ الا اللہ میں گڑبڑ نہیں کر رہے ہیں، سمجھے؟ محمد رسول اللہ میں کیا گڑبڑ کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں آئے، اس لیے کلمے کے الفاظ ہم تبدیل نہیں کرے بول رہے ہیں۔ لیکن یہ بات کلیئر نہیں بول، صاف نہیں بول، صاف بولتے تو ان کے لوگ بول دیتے رہے یہ تو غلط ہے۔ اب آؤ نمبر 2، ختم نبوت۔ دیکھو اب ادھر اور سن، اصل دوسروں کو سمجھانا ہے، گھر جا کے بیوی کو بھی بتانے کا رہتا، سمجھے؟ ختم نبوت کا مطلب کیا؟ ہر مسلمان جاننا۔ اب دیکھو حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اب یہ پوری لسٹ ختم ہو گئی، پورے پیغمبر آ گئے، سمجھ نہیں آیا؟ اب اس میں دیکھو کسی ایک نبی، یہ پوری لسٹ میں آپ کیوں نہ بولو آدم علیہ السلام پیغمبر 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 پورے پیغمبر آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پوری لسٹ ہو گئی۔ اب یہ لسٹ میں مرزا غلام احمد قادیانی ہے کیا؟ ارے بولو، ہے بولتے کہاں کرو؟ ہاں، اس لسٹ میں شکیل بن حنیف بلکہ جھوٹا عیسیٰ علیہ السلام نبی کا دعویٰ کرا ہے کیا؟ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے لوگ بھی نبی کا دعویٰ کرے کوئی بھی نہیں ہے اس میں، ختم ہو گیا۔ اب دیکھو، اب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اللہ ہرگز کسی کو نبی نہیں بنائے گا، اور عیسیٰ ابن مریم پہلے سے بن کے ہیں، پہلے سے بن کے ہیں۔ اب نبی دیکھو یعنی نبوت کا درجہ، نبوت کا مرتبہ، نبوت کا رتبہ، نبوت کا منصب، نبوت کا مقام اب اللہ ہرگز کسی کو نہیں دے گا، کیونکہ بن ہو گیا۔ جو دے رہا تھا اللہ درجہ مرتبہ وہ نہیں دے گا۔ مرزا قادی نے کیا لکھا معلوم؟ پروکتا అడుగు జాడలలో నడిస్తే ప్రవక్త పదవి పొందుతారు। یہ بتاتے نہیں، تذکرہ صفحہ نمبر 652 کتاب پہ لکھا، کیا بولتا ہے؟ نبی کے راستے پہ چلے تو نبی کا درجہ ملتا ہے۔ استغفر اللہ تعالی، یہ بات عام لوگ نہیں بول رہے ہیں۔ کنڈور میں ان کا بڑا قادیانی خوب ریسرچ کر کے قادیانی بنا کے دکھا ہوا بڑھا عبدالستار نام، اس سے میں ملا، اس کے اڈے میں جا کے ملا، آج سے تقریباً 15 سال پہلے کی بات۔ ارے نبی کے راستے پہ چلے تو نبی کا درجہ ملتا بولتے رہا ہوتا، ہاں ملتا بولا، آپ عام قادی نہیں ہوتا، بڑا پنڈت ریسرچ کر کے تحقیق کر کے قادی نہیں بنا دو، ان کا پنڈت بول رہا ہے۔ ارے تو میں بولا کہانی کیا بولتا؟ قرآن میں ہوتا ہے، ارے سورہ فاتحہ میں لکھ کے بولتا ہے نبی کے راستے پہ کرتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، میں ہم کو سیدھا راستہ بتا، ہم کو سیدھا راستہ۔ تو ہم قرآن میں بول رہا جاہل بوٹا، ہم لوگ اللہ بول رہے کہ اے اللہ نبی بنا نبی بنا نبی بنا دعا کر رہے۔ ارے نبی بنا بول کے دعا کیا کر رہے؟ نبیوں کے، صدیقین کے، شہیدوں کے، صالحین کے راستے پہ چلا بول کے، دیکھو تہرا بھی نہیں کرا، نبی کے راستے پہ چلا بول کے دعا کر رہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور انعام 4 طبقوں پہ کیا، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، 4 پہ انعام کیا قرآن کی دوسری آیت میں۔ تو راستے پہ چلا بول رہے ہیں، نبی بنا بول کے ان کیا بول رہا ہوں لہٰذا نبی کے راستے پہ چل تو نبی بنتے بولتے رہا۔ تو میں پوچھا تم نبی کے راستے پہ چل رہے ہیں کیا جی ہوتا؟ ہاں بولا تو تم نبی بن گئے کیا ہو؟ تو نہیں ہوتا، پھنس گیا، بولی پوچھا ہوئے پھنس گیا۔ پھر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام نبی کے راستے پہ چلے نہیں چلے بولتے چلے بولا، تو وہ پورے پیغمبر بن گئے کیا؟ بولا نہیں ہوتا ہے، پھنس گیا۔ کون بڑا قادیانی ریسرچ کر کے قادیانی میں گیا تو بڈھا وہ کورس کرا سن، اس کی حالت یہ ہے نبی کے راستے پہ چلے تو نبی کے درجہ ملتا ہوگا۔ یہ سب ان جو بول رہا ان کا عقیدے کے لحاظ سے صحیح سے ہو، لیکن اسلامی عقیدے کی طرح غلط ہے ہو، کیونکہ نبوت کا منصب، نبوت کا مقام، نبوت کا درجہ یہ بہت اعلیٰ منصب ہوتا ہے۔ کسی کے راستے پہ چل، نبی کے راستے پہ چلنے سے نبی کا درجہ نہیں ملتا، وہ اللہ بنا تھا اور اللہ نے وہ بنانا بند کر دیا، کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، سمجھے؟ دیکھو اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، ایک یاد رکھیں،
اور عیسیٰ ابن مریم پہلے سے پیدا ہو کر ہے. دیکھو یہ ٹکراؤ پیدا کرتے خالی نہیں. کیا بولتے ہیں تم لوگ آخری نبی کس کو بول رہے ہیں پوچھتے. تم داڑھی ٹوپی والوں کو کیا اچھے اچھے حافظوں کو اٹکائے تھے نا سوال کیسے ڈالتے بولو تم لوگ آخری نبی کس کو مان رہے ہیں پوچھتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے. تو تمہارے عقیدے کے لحاظ سے آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام آتے نہیں کیا پوچھتے تو ہم آتے ہیں بولتے. تو آخری میں عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں نا تو پھر آخری میں عیسیٰ آ رہے تو عیسیٰ کو آخری نبی کیوں نہیں مان رہے پوچھتا پھنسایا تھا. تو یہ سوال کہیں کو پیدا ہوا بولتے ختم نبوت کا مطلب ختم نبوت کا مفہوم 1400 سال سے نبی صحابہ تابعین تبع تابعین علماء کرام جو سمجھاتے آ رہے ہیں وہ سمجھا نہیں انہوں. جب نہیں سمجھا تو دھوکے میں پڑتی غلط الٹے سیدھے سوالات کرتا. ختم نبوت کا آخری نبی کا مطلب یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اللہ ہرگز کسی کو نبی نہیں بنائے گا اور عیسیٰ ابن مریم کو پہلے سے بنا کے سمجھا وہ نبی بن ہے وہ اب نہیں بنایا جا رہا ہے. بن ہو گیا سلسلہ ایک مطلب. دوسرا مطلب اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا اور عیسیٰ ابن مریم پہلے سے پیدا بولو ہو گئے ہیں. ٹکراؤ نہیں. تیسرا مطلب اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اور پرانی عیسیٰ ابن مریم تو آ جائے تو ان کی حیثیت تو آئیں گی تو امتی کی حیثیت سے خلیفہ کی حیثیت سے آئیں گے. سمجھے ان کی شریعت نہیں چلے گی ان کی کتاب نہیں چلے گی کیونکہ بنو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد. اب قیامت تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت رسالت یہ چل رہی ہے. اس لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ہماری نبی وفات پانے کے باوجود ہے بولے اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہونے کے باوجود تھے بولے. سمجھ نہیں کیونکہ رسالت کا پیریڈ ان کا ختم ہو گیا اس لیے تھے بولے. ان کی نبوت ان کو سلامت ہے کیونکہ کسی بھی نبی کو نبی بنانے کے بعد اللہ نبوت چھینتا نہیں. ان کی جیسے سعودی عرب کا بادشاہ سن رہے سعودی عرب کا بادشاہ انڈیا کو آ کے یہاں کار میں بیٹھ کے لیفٹ سے جا رہا روڈ کے اوپر. اب دیکھو یہاں کے قانون کو فالو کر رہا نا تو اب آپ لوگوں جواب دو. وہ بادشاہ انڈیا آ کے انڈیا کے قانون کو فالو ہو کے کار میں بیٹھ کے جانے وہاں کیا رائٹ سے جانا یہاں لیفٹ سے جانا تو وہاں کا بادشاہ یہاں آ کے یہاں کے قانون کو فالو کر کے تابع ہو کے چلنے کی وجہ سے کیا اس کی بادشاہت ختم ہو گئی نہیں ہوئی. کیوں اس لیے کہ یہاں چلے گی نہیں وہاں چلتی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کا قانون عیسیٰ علیہ وہ تو ختم ہو گیا وہ دور پیریڈ ختم ہو گیا. تو اب قرآن مجید کی تشریح کر کے بتائیں گے قیامت کے قریب آنے کے بعد احادیث کی تشریح کر کے عیسیٰ علیہ السلام بتائیں گے. بہرحال ختم نبوت کا عقیدہ بہت بنیادی اہم ترین مسئلہ ہے. اسی لیے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین لشکر جرار نکلا اور اس مردود کے گردن کو اڑا دیا اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو درس دیا کہ دیکھو جھوٹے نبی کے دعوے دار کا انجام ایسا ہوتا ہے. تو بہرحال اب آپ لوگوں سے خاص گزارش ہماری ذمہ داری ہے کل قیامت کے میدان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کیا بول کے ظفر گڑھ کے ہر منڈل والا اپنے منڈل کی فکر کرنا ہے. کیا پوچھیں گے ارے میری ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا میری عزت پہ حملہ ہو رہا تھا میری آبرو پہ حملہ ہو رہا تھا تو تم لوگ کہے گی کیا کر رہے تھے کوشش کیوں نہیں کرے محنت کیوں نہیں کرے جستجو کیوں نہیں کرے فکر کیوں نہیں کرے بلکہ پوچھیں گے. اب فکر کرے تو بچ گئے نہیں کرے سستی کرے کاہے نہیں کرے وہ جان دے ان کا اللہ جان دے وہ تو پکڑ ہوگی. اس لیے 17 تاریخ کو خاص طور سے جو اجتماع جی تمڑ پلی میں گاؤں میں رکھا گیا ہے نہ صرف یہ گاؤں بلکہ اطراف اکناف کے گاؤں والوں کو اطلاع دینا اور ان کو بلا کے لانا خصوصی طور پر ظاہر بات ہے کہ دین کی بنیادی باتیں بہت سے مسلمان کو نہیں معلوم دین سے دور ہیں دین سے غافل ہیں دین سے بے پرواہ ہیں دین سے لاپرواہ برائے نام مسلمان بنے ہوئے ہیں. تو اب جو توبہ کر کے آئے عورتیں مردیں ملائے تو تقریباً 40 ہو رہے سمجھے. حیدرآباد میں رہنے والے یہاں لسٹ کے اندر 20 مرد مطلب 20 عورتیں. تو اب پھر چھوٹے چھوٹے بچے الگ
اب یہ فکر یہ کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کی، یہ جو توبہ کر کے جو آئے نا، یہ پکے پختہ مضبوط اگر ہو گئے نا تو بقیہ لوگ بھی آتے. اصل ہو رہا کیا، تقریباً جگہ جو توبہ کر کے آئے نا یہ پکے پختہ مضبوط نہیں ہے. کیا کر رہے ہیں اب؟ ہوشیاری خالی ملا السلام علیکم چچا بولا، ان وعلیکم السلام بولا. ارے اب ہم نے دیکھے خود یہ گم کی یا ڈور جا رہا تھا خالی نہیں کا، جب لوگ جا رہے تھے تو اس میں کہے کہ ہمارے بھی ایک صاحب نظر آئے، کہاں ہیں وہ؟ تو جا رہے ہیں، تو فون کر کے بلا آئے. ارے تم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ تو سیارے تو خالی نہیں، تو مجھے آنا ہوتا. اچھا آ گئے تو ان مر گئے، جنازے میں چلے آ رہے، دعوت دیے، کھانا کھا لے رہی. تو ذبیحہ مردہ حرام ہو جاتا وہ کھا لے رہی. پھر سلام فونوں پہ یا ان سلام کرا، السلام علیکم چچا بول کے سلام کرتے ہیں، وعلیکم السلام بولتے ہیں، نبی کافر ہو جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان سمجھ کر سنو، مسلمان سمجھ کے دے رہی، کافر سمجھ کے، مسلمان سمجھ کے دیے تو تم بھی کافر ہو. ہاں کیونکہ وعلیکم السلام بولے تو مسلمان سمجھے تو حداک اللہ بولنا. کیا بولنا؟ سب کو سکھاؤ آپ لوگ یہاں والوں کو. دیکھو چچا پپا بھتیجا کو پہلے تو سلام کرنا نہیں، انہیں فون کرا، کبھی راستے ملا السلام علیکم بول تو حداک اللہ چچا، حداک اللہ پپا، حداک اللہ ماموں، حداک اللہ. اللہ تیرے کو ہدایت دے، دعا. ہاں నేను మీకు దువా చేస్తున్నా، اللہ మీకు మంచి దారి చూపెట్టు మానే. سمجھے؟ ارے ان بولتا میں سیدھے راستے پہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، تو ہاں بیٹھ کے ہمارے مسافر کریں سیدھا راستہ سب معلوم کر لے. وہ قادیانی سیدھا راستہ نہیں ہوتا، وہ رانگ روٹ ہے بول کے سنا. تو ان کو جب سمجھ میں آتا، ارے سلام بھی نہیں کر رہے ہیں، ہمارے گھر کو کہ ذبیحہ مردار نہیں کھا رہے ہیں، تو ایسا پابندی کرے تو یہ پکے رہے تو کیا ہوتا، وہ بھی آتے، وہ بقیہ لوگ بھی کریں گے. بولو انشاءاللہ. ہاں اس کے لیے خاص کوشش کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے، محنت کرنا، جستجو کرنا، فکر کرنا. کریں گے بولو. ظفر گڑھ والوں سے تو خاص گزارش ہے آپ لوگ اپنے مقام پر جا کے مشورہ کر کے، ارے بھائی اتنا بڑا یہاں پر اجتماع ہو رہا، ہم ثواب کمانا ہے. سورارم والے بھی ہے ماشاءاللہ، ابھی سورارم میں اجتماع کرے، اچھا بہت زبردست فکر کرے تھے. تو اس طرح ہم بھی فکر کریں گے. بولو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ دین پر مضبوطی صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کفر سے، شرک سے، بدعت سے، گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. الا البلاغ. آج بتاریخ 11 نومبر 2024 بعد نماز عشاء جی تمڑپلی گاؤں منڈل ظفر گڑھ ضلع جنگاؤں تلنگانہ اسٹیٹ میں انڈیا میں یہ درس دیا گیا ہے. آپ حضرات سے سننے والوں سے گزارش ہے دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں.